زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا جو پیچھے تشریف فرمائے ہو آگے تشریف لے آئیں، جوان نوجوان مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ممبر سے قریب ہو جائیں بھائی، آپ بھی حضرات بھی تھوڑا تھوڑا ممبر سے قریب ہو جائیں۔ ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متعدلة، مولده بمکہ وہجرته بطیبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسله بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متنافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم قربته وتعظم كبوته ويكن مأده إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے بڑے انہمات کے ساتھ، التفات کے ساتھ کل شب میں میری کلمت بیانی سماعت فرمائی۔ پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے آپ کی حوائج شرعیہ کو بھرآور فرمائے۔ گفتگو اس مقام پہ تھی، یہاں سے آغاز کر رہا ہوں کہ ہاؤلائے کے نام بتاؤ اور خلافت لے جاؤ۔ ہاؤلائے کے نام بتاؤ اور خلافت لے جاؤ، اور خبردار آدم اس شجرے کے قریب نہ جانا۔ اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، اہل ادب کا مجمع ہے، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، خبردار آدم اس شجرے کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ تم شجرے والے نہیں ہو۔ بھائی آپ کا موڈ خراب ہے، ہاتھ نہ مانگنا، ٹائم کم ہے، ٹائم کم ہے اور آیتیں زیادہ ہے۔ بڑے میں آپ کا وقت برباد کرنے نہیں آیا، میں باتیں کرنے نہیں آیا، آیتیں سنانے آیا ہوں۔ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ قرآن سننے والے ہیں، پرجوش اور باہوش مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو خبردار آدم اس شجرے کے قریب نہ جانا۔ اب وہ شجرہ ہے کیا؟ سورہ نور 24واں سورہ اور آیہ نور، یہ وہ آیت ہے جو حسین ابن علی کی زری پہ لکھی ہے۔ آپ جی یہ سلامت رہے بھئی، کمال ہو گیا، یہ میرے مولا حسین کی زری پہ آیت لکھی ہوئی ہے 24ویں سورہ کی آیہ نور۔ اللہ شجرہ ہے کیا؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یضرب اللہ
مثل الناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ، اس کے نور کی مثال یہ ہے کہ ایک طاق ہے، اس طاق میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس ایسے چمک رہا ہے جیسے آسمان پہ تارے چمک رہے ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے۔ توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے، یوں قدوں میں شجرت، موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میرے سامنے جو بیٹھے بھائی، میرے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے کام کا جملے فکرے نہیں، قرآن آپ یہ سلامت رہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ وہ شجرہ نہ تمہیں مشرق میں ملے گا نہ مغرب میں ملے گا، وہ زمین کے سینٹر میں ہے۔ زمین کا سینٹر تمہارا گھر نہیں ہے، خانہ کعبہ میں۔ بھائی ویڈیو تو بن رہی ہے، آپ اگر ایسے مجھے ویڈیو بنائیں گے تو پھر میں کیسے آپ سے مخاطب ہوں گا؟ آپ جی سلامت ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، اللہ بھائی آپ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ شجرہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، وہ زمین کے سینٹر میں ہے، اور زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ۔ تو وہ شجرہ ہمیں نہ مشرق میں ملے گا نہ مغرب میں ملے گا، وہ زمین کے سینٹر میں خانہ کعبہ میں ملے گا۔ مالک اللہ رحمان رحیم مومن محمن عزیز جبار قہار، کمال ہو گیا۔ یہ رضویہ کراچی کے پڑھے لکھے مومن مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ اس شجرے کی شناخت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، ہم کیسے پتا چلا ہے کہ وہ شجرہ کعبے میں ہے کہاں؟ کام امجد جوہری، میں نے آیت کو لکھ دی، نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے۔ سورج کے اوپر سورج نہیں ہے، چاند کے اوپر چاند نہیں ہے، تارے کے اوپر تارا نہیں ہے۔ تو اگر نور کے اوپر نور دیکھنا ہو تو کعبے میں فتح مکہ کے دن دوش نبی پہ کھڑے ہوئے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ، اگر آپ اسے مس نہ کرے، اللہ کی قسم آیت سنا رہا ہوں، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگر آپ اسے نہ جلائے نہ چھوئے تو نور کے اوپر نور ہے۔ آگ نے آ کے نور کو نور سے الگ کیا۔ اس کے بعد اگر یقین نہ آئے قرآن لے آنا، میں دکھاؤں گا یہ آیت۔ خراب ہو گیا، خراب ہو گیا بھائی، کمال بڑے لکھے لوگ، بڑے کام کا جملے۔ تو فیصلہ تو یہ ہوا کہ ایک شجرہ ہے جو خانہ کعبہ میں ہے، اور نور کے اوپر نور ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو مولا حسین کی ذریعہ پہ لکھی ہے۔ اب اس میں نور کتنے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض، ایک نور، مثل نور ہی دو نور، نور تین نور، علی نور چار نور، یضرب اللہ الامثال للناس۔ بھئی کمال ہو گیا، پڑھے لکھے لوگ، اللہ نور السماوات والارض ایک نور، مثل نور ہی کا مشکات دو نور، نور تین نور، علی نور پانچ نور، مثل نور ہی، کمال ہو گیا، مثل نور ہی کا مشکات، اللہ نور السماوات والارض ایک نور، مثل نور ہی دو نور، نور علی نور، دو نور ہو گئے اور چار ہو گئے۔ اور اب تیسرا نور کیا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ۔ پانچ نور، مالک یہ آیت میں پانچ کیوں آئے؟
بڑے پڑھے لکھے مومن بیٹھے میرے سامنے، بھائی کمال ہو گیا، 5 نور، پھر آئے تھے پڑھوں پھر آئے تھے، گھبرائے تو نہیں، بھائی کمال ہو گیا۔ اب میں سورہ تغابن کی آیت پڑھوں، فآمنوا باللہ، میرا من مچل رہا ہے قرآن سنانے کو۔ لاہور کا مجمع قرآن سننے والا مجمع ہے، لیکن لاہور کے مومنوں نے 50 سال قرآن نہیں سنا، کراچی کے مومنوں نے 50 سال قرآن سنا ہے، تو یہ کہانیاں تو نہیں سنیں گے نا۔ آپ کی سماعتیں بلند ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ، کمال ہو گیا۔ اب فیصلہ آپ کریں گے۔ سورہ تغابن کی آیت پڑھو، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ کہتا مجھ پہ ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ ورسولہ، میرے رسول پہ ایمان لاؤ، محمد رسول اللہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو تیرے گھر میں پیدا نہیں ہوا، ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ پہ ایمان لاؤ۔ سورہ تغابن کیا ہے یہ سورہ تغابن، اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو مجھ سے نہ پوچھا کرو کہ مولا کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، مجھ سے میں جہاں جاتا ہوں وہاں یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی علی ہماری طرح مولا علی ہماری طرح پیدا ہوئے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑھتا کہ آپ دیے سلامت رہے کہ پیدا ہوئے ہیں یا نازل ہوئے، مجھے کیا معلوم، میں تو قرآن پڑھتا ہوں نا۔ سورہ حشر کی آیت کھولو، نکالو، اللہ کہتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دے تو پہاڑ ٹوٹ جاتا، یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو نازل ہوگا وہ پتھر کو توڑے گا۔ اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے کعبے میں جائے تو علی تمہاری طرح پیدا ہوا ہے، دیوار توڑ کے آئے تو نازل ہوا ہے۔ بھائیوں کا موڈ خراب ہے کیا؟ کمال ہو گیا بھائی۔ شہنشاہ ولایت کا نعرہ لگا ہے، شہنشاہ ولایت کا نعرہ لگا ہے، میں نے علی ولی اللہ، بھائی کمال ہو گیا۔ شہنشاہ ولایت کا نعرہ ہے، یہ نعرہ کس کا ہے؟ میں نے جملہ کہا تھا لاہور میں اور آپ بھی تھے، وہ جملہ یہ تھا، میں نے کہا تھا جس کو ڈائیبٹیز ہو، جس کو شوگر ہو وہ چینی سے شکر سے پرہیز کرتا ہے، جس کو بلڈ پریشر ہو وہ نمک سے پرہیز کرتا ہے، جس کا معدہ خراب ہو وہ چکنی غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے، جس کا شجرہ خراب ہو والی سے پرہیز کرتا ہے۔ موڈ خراب ہے پیچھے والوں بھائیوں کا، آپ اگر موڈ خراب ہے تھوڑا آپ آگے آ جائیں، مل گئے۔ آپ جی بھائی اگر موڈ خراب نہیں ہے آپ کا اور موڈ ٹھیک ہو رہا ہے تو قریب آ جائے، بڑے کام کی بات شروع ہوئی ہے، قریب آ جائے، جوان نوجوان قریب آ جائے، بزرگوں سے میرا خطاب نہیں ہے، ان سے تو میں دعائیں لے رہا ہوں، قریب آ جائے، مل کے برن تبھی صلوات پڑھیں۔ نور ہے نور، میں شکر اللہ، اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، بھائی کمال ہو گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس نے 5 نور کا ذکر کیا ایک آیت میں، کتنے 5 نور ایک آیت میں آئے۔ مالک ہم کیسے سمجھیں کہ یہ 5 نور ہیں کیا؟ نہیں سمجھیں کہ عملہ جبری پڑھ آیت، آیت پڑھ آیت، اس سے کہانی نہیں، کہانیاں کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، قرآن کو تو کسی مائی کے نام میں بھی ہمت نہیں ہے۔
اس لیے کہ پیارے بھائیوں کے ابا کہہ گئے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کمال ہو گیا. بڑے نہ کرو. اب سننا مالک ہم کیسے سمجھے تیرا نور ہے کیا؟ یہ نور 5 نور ہے کیا؟ 14 ہے، 5 ہے، 12 ہے، یہ ہم سمجھے کیسے؟ کہا بڑا ہے. ذهب الله بنورهم وتركهم ظلمات لا يبصرون. ہم نے تمہیں بھی 2 نور دیے ہیں. ایک بالش کے چہرے میں، یہ جس سے تم دیکھ رہے ہو نا، اب ٹھیک ہے، ایک بالش کے چہرے میں ایک چھوٹا سا ایک بالش کا چہرہ، اس میں جو تمہیں نور دیا ہے وہ 4-5 نہیں ہے، 3 تو ہے ہی نہیں، 2 نور دیے ہیں. کتنے دیے ہیں بھئی؟ آپ ہاتھ بھاگ دیے سلامت رہے. کتنے نور ہے؟ 2 نور ہے نا، 2 نور. اور کمال کا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کمال کا اللہ ہے. اس نے 2 نور دیے، 2 آنکھیں بنائی. ایک آنکھ کے پیچھے 7 پردے بنائے، دوسری آنکھ کے پیچھے 7 پردے بنائے. پردوں کے نام سن لو. کسی پردے کا نام ملتہبہ ہے، کسی پردے کا نام انبیاء ہے، کسی پردے کا نام مشہمیہ ہے، کسی پردے کا نام قرنیہ ہے، کسی پردے کا نام انبیاء ہے. ایک آنکھ کے پیچھے 7 پردے، دوسری آنکھ کے پیچھے 7 پردے. فیصلہ کر دیا کہ نور جب بھی آئے گا 14 پردوں سے. جب بھی آئے گا 14 پردوں سے چھن کے آئے گا. کیا کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ، آپ اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، بڑے کام کی بات کر رہا ہوں. میں نے اشارہ کیا، وہ اسپیکر دیکھیں آپ، وہ اسپیکر نظر آ رہا ہے. ایک ہاتھ ادھر چلا گیا، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ کیمرہ دیکھیں. ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، ایک ٹانگ آگے چلی گئی، ایک ٹانگ پیچھے رہ گئی. کمال ہو گیا. ایک ہاتھ ادھر، ایک ہاتھ ادھر، ایک ٹانگ آگے، ایک ٹانگ پیچھے. لیکن جاؤ باہر نکل کے ایک آنکھ سے کتے کو دیکھو اور دوسری آنکھ سے بلی کو دیکھو. نہیں دیکھ سکتے. جدھر پہلا نور دیکھے گا، ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک آنکھ سے کتے کو دیکھے، ایک آنکھ سے بلی کو دیکھے؟ نہیں ہو سکتا. جدھر پہلا نور جائے گا ادھر دوسرا نور جائے گا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کا بھائی بنایا، ایک پیر کو دوسرے پیر کا بھائی بنایا، ایک کان کو دوسرے کان کا بھائی بنایا، ایک ہونٹ کو دوسرے ہونٹ کا بھائی بنایا، خاکی کو خاکی کا بھائی بنایا، نوری کو نوری کا بھائی بنایا. اختلاف خاکی میں ہوتا ہے، نوری میں نہیں ہوتا. خاکی میں ہوتا ہے، نوری میں نہیں ہوتا. میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں اس کلاس میں. بھائی 3 میں ہمارے جسم میں سب سے چھوٹا پارٹ کون سا ہے؟ چھوٹی چیز کیا ہے جسم کے اندر؟ آئیز، یہی کہتے ہیں نا. آنکھ، عین عربی میں کہتے ہیں. سب سے چھوٹی کیا ہے؟ آنکھ. اور سب سے لمبا کیا ہے؟ پیر. سب سے چھوٹی ہے. بچے ہیں بھائی کمال ہے. ان کو بھی نور رکھنا چاہیے مجلسوں میں. یہی تو آگے لے کے چلیں گے عزاداری کو. تو سب سے چھوٹی ہے آنکھ، سب سے لمبی ہے ٹانگ. جسم کے اندر سب سے چھوٹی آنکھ ہے، سب سے لمبی ٹانگ ہے. لیکن دونوں کی قسمت الگ بنائی، دونوں کی قسمت بکری بنائی. جو چھوٹا ہے اس کی قسمت میں نور آیا، جو لمبا ہے اس کی قسمت میں چوٹے آئے. موڈ خراب ہے میرے بھائیوں کا. مجمع ہے. اب میں ایک بات کہہ دوں. بڑے کرنوفر سے چلا جا رہا تھا، بڑے کرنوفر سے اکڑ کے چلا جا رہا تھا، اکڑتا ہوا چلا جا رہا تھا. راستے میں اس کے کانٹا لگا آنکھ کے اندر. ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا افسوس تیری آنکھ ضائع ہو گئی، تیری آنکھ
ضائع ہو گئی، تیری آنکھ ضائع ہو گئی، تیری آنکھ ضائع ہو گئی، کمال ہو گیا۔ تو میں نے ڈاکٹر کو مشورہ دیا کہ بھئی یہ آنکھ خراب ہوئی ہے تو یہ ناک تو پہلو میں ہے، اس کو کاٹ کے آنکھ کی جگہ پہ بیٹھا دو۔ کہا نہیں، ہے تو پہلو میں لیکن نوری کی جگہ پہ بیٹھنے کی اہل نہیں ہے۔ پیچھے والوں کا خون خراب ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی۔ تکبیر! پہلو میں ہے، آنکھ کے پہلو میں ہے تو لگا دو اس کو آنکھ کی جگہ پہ۔ کا نہیں ہے تو پہلو میں لیکن اس میں اہلیت نہیں ہے نور کی جگہ پر بیٹھنے کی۔ تو اب ہوگا کیا؟ اس نے پریشان ہو کے کہا اب کیا ہوگا؟ کہا میں نقلی آنکھ لگا دیتا ہوں، دیکھنے میں تمہیں لگے گا کہ اصلی ہے۔ ہاتھ نہ مارنا، جملہ رائے گا نہ ہو پیچھے تک۔ ایک ایک نبی کے چاہنے والے کو، علی کے ماننے والے کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ بھائی فیصلہ ہو گیا۔ میں نے اب ڈاکٹر نے کیا کیا؟ ڈاکٹر نے پتھر کی نقلی آنکھ بنائی اور نقلی آنکھ بنا کے لگا دی۔ اب وہ ہے پتھر کی، بیٹھی ہوئی ہے نور کی جگہ پر، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اصلی ہے۔ کیسے پکڑ میں آیا کہ نقلی ہے؟ میں نے اسے لیٹر لیا کہ ذرا پڑھ کے سناؤ۔ تو نقلی آنکھ گھبرا گئی، کہا بھائی میں تو نہیں پڑھ سکتی۔ نقلی آنکھ نے اصلی آنکھ کو کہا تو پڑھ کے سنا دے۔ اصلی آنکھ نے لیٹر پڑھ کے سنا دیا۔ نقلی آنکھ کہنے لگی تیرا شکریہ، تو نے میری عزت بچا لی، اگر تو نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتی۔ خراب ہے بھائی، ہاتھ باندھ لیا آپ نے، ہاتھ نہ باندھنا، ہاتھ نہ۔ شجرہ ہے، ایک شجرہ ہے۔ کیا ہے؟ شجرہ ہے۔ اگر موڈ خراب نہ ہو ایک آیت اور پڑھ دو ایک آیت۔ سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم وہ شجرہ ہے جو توحید کے چراغ کو، چراغ توحید کو تیل دے رہا ہے۔ اور اب سورہ ابراہیم